بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، بات ہو رہی تھی کہ اگر زبان کو 3 پوزیشنز پر لے جانے کا عادی بنا لیا جائے تو تلفظ کے تمام مسائل یکسر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ موٹے حروف کی ادائیگی میں زبان پیچھے سے اوپر کو اٹھنا شروع ہو جائے، جیسے تا، تو، کا، قو، سا، صا۔ اور دوسری پوزیشن یہ تھی کہ ثا، ذال، غا، تینوں حروف کی ادائیگی میں زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کناروں سے لگنا شروع ہو جائے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ وہ تیسری پوزیشن کیا ہے کہ جہاں پر ہم نے زبان کو لے جانے کا عادی بنانا ہے، تو اس سے ہمارے 2 حروف عین اور حا یہ ادا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیے گا، عین اور حا کی جو آواز ہے نا، وہ ملتی ہے حمزہ اور ہا سے۔ جیسے آ یہ حمزہ ہے، آ یہ عین ہے، آ آ آ آ۔ اور دوسری آواز ہے ہا 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 ہا۔ یہ فرق ہے نا دونوں حروف کی ادائیگی میں، دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عین اور حا کی صحیح ادائیگی کیسے ممکن ہے۔ سب سے پہلے آپ اس فوٹو کو دیکھیے گا، یہ جو بلیو کلر کے ایروز ہیں نا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آواز ہے جو پیدا ہو رہی ہے اور ٹریول کرتے ہوئے منہ سے باہر جا رہی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا آ اور ہا، تو زبان میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں پیدا ہوتی۔ بے شک آپ بھی کہہ کے دیکھیے گا اور فیل کیجئے گا کیا زبان میں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے آ ہا آ ہا۔ یقیناً زبان بالکل سٹل ہے، کوئی زبان کے اندر موومنٹ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس فوٹو کو دیکھیے گا، یہ وہی بلیو کلر کی جو ایروز ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ آواز پیدا ہوئی ہے اور اوپر کو جا رہی ہے، لیکن یہ دیکھیے گا عین اور حا کی ادائیگی میں زبان پیچھے حلق کی طرف مائل ہوئی ہے، جس سے یہ نلی تنگ ہوئی ہے۔ تو پھر جب تنگ ہوتی ہے تو یہاں سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ یعنی تیسری پوزیشن کیا ہوئی کہ آ اور ہا کی ادائیگی میں زبان اپنی جگہ پہ رہتی ہے، نلی تنگ نہیں ہوئی ہوتی ہے، آواز کھل کے باہر نکلتی ہے۔ لیکن جب ہم آ اور ہا کہتے ہیں تو زبان تھوڑی سی پیچھے حلق کی طرف مائل ہو جاتی ہے، جس سے نلی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہاں سے آ اور ہا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں فوٹویں آپ کے سامنے ہیں، آ اور ہا کی بھی اور آ اور ہا کی بھی، دونوں میں فرق دیکھیے گا پلیز پہلے۔ جی بیٹا، اب میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اس آواز کو سنیے گا اور تصویر کو بھی غور سے دیکھیے گا کہ زبان کیسے پیچھے کو موو کر رہی ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعلمون، تعلمون۔ اور حمزہ کی آواز کیا ہوتی ہے؟ زبان نہیں موو کرے گی اس میں، تعلمون، تعلمون، تعلمون۔ اور عین کی آواز تعلمون، تعلمون۔ یعنی زبان پیچھے جاتی ہے۔ بس اس چیز کی عادت ڈالنی ہے بچوں نے۔ جب ہماری یہ موومنٹ بلا تکلف ہو جائے گی نا، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا عین اور حا کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اچھا، ظاہر ہے یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بگنرز ہیں، جو ابھی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جن کا بلا تکلف درست ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اس لحاظ سے ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کسی کو پڑھا رہے ہوں تو اس سے شاید ان کو کوئی مفید ٹپ مل جائے، تو سمجھانے میں کسی کی مدد کی جا سکے، تو اس لحاظ سے ان کے لیے اہم ہے۔ اور جن کا عین اور حا کی پرابلم ہے وہ تو ڈائریکٹ مخاطب ہے نا اس کلاس میں۔ اچھا بیٹا، اب آپ نے بھی کوشش کرنی ہے اس حرف کو ادا کرنے کی، تو کہیے گا تعلمون، تعلمون۔ بیٹا یہ عین کا مخرج ہے، اور یہ ہے کہ کیسے آسانی کے ساتھ ہم عین ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے نا میرا بیٹا آپ کو کل کی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیل ہے۔ ایک بات کو سمجھے بغیر نا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو نیکسٹ ویڈیو میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، اس بات کو سمجھے بغیر جن لوگوں کا عین اور حا پھنسا ہوا ہے، ان کے لیے درد سر اور مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کے لیے تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ جب تک وہ اس بات پر عمل نہیں کریں گے تو ان کا عین اور حا آسانی سے نہیں نکل پائے گا۔ تو وہ کیا اہم بات ہے انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ باقی یہ ہے کہ جتنی بات آپ کو بتائی گئی ہے اس سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر آڈیو میسیج بھی کر سکتے ہیں، اور ریٹن میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ جو آپ سوال بھیجیں گے تو اس کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں اٹیچ کر دیے جائیں گے۔ باقی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا۔ جزاک اللہ تعالی خیر الجزاء۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔